کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا شہر بھی گزرا ہے جس کا نام سنتے ہی عظمت، علم، طاقت اور پر اسرار راز ذہن میں آ جاتے ہیں؟ یہ شہر تھا بابل، جو دریائے فرات کے کنارے آباد قدیم دنیا کے عظیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتا تھا۔ بابل صرف ایک شہر نہیں تھا بلکہ اپنے زمانے کی ترقی، تعمیرات، تجارت اور علم کا ایک بڑا مرکز تھا۔ اس کی بلند فصلیں، شاندار عمارتیں اور منظم نظام حکومت اسے دنیا کے مشہور شہروں میں شامل کرتے تھے۔ دور دور سے تاجر، علماء اور مختلف علاقوں کے لوگ یہاں آتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ بابل کا نام صرف اس کی عظمت کی وجہ سے نہیں بلکہ جادو اور خفیہ علوم کے حوالے سے بھی مشہور ہو گیا۔ اس شہر کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب انسان کو علم اور طاقت ملتی ہے تو اس کے سامنے ایک آزمائش بھی آ جاتی ہے کہ وہ ان نعمتوں کو کس مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ کچھ لوگ علم کو بھلائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اسی علم کو اپنی خواہشات، غرور اور دوسروں پر برتری حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ معزز سامعین، بابل کے واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کی حالات کو دیکھنا ہوگا۔ انسان ترقی کر رہا تھا، نئی چیزیں سیکھ رہا تھا، لیکن اسی کے ساتھ کچھ لوگ ایسے راستے تلاش کرنے لگے جن کے ذریعے وہ دوسروں پر اثر ڈال سکیں، لوگوں کو دھوکہ دے سکیں یا ایسی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کریں جو عام انسانوں سے مختلف ہو۔ یہی انسانی کمزوری بعد میں ایک بڑی آزمائش کی صورت میں سامنے آئی۔ قرآن مجید میں بابل کا ذکر ہاروت اور ماروت کے واقعہ کے ساتھ آتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ غلط بات پھیلائی کہ انہوں نے جادو کے ذریعے اپنی عظیم سلطنت حاصل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس الزام کی تردید فرمائی اور واضح کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ کفر تو ان لوگوں نے کیا جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے راستے سکھاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم سلطنت، علم اور بے مثال نعمتیں عطا فرمائی تھیں، لیکن انہوں نے کبھی ان نعمتوں کو غرور یا نافرمانی کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ان کے مقام کو واضح کیا اور جھوٹے الزامات کی تردید فرمائی۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے بابل میں ہاروت اور ماروت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ ایک آزمائش تھے۔ وہ کسی کو بھی کچھ سکھانے سے پہلے خبردار کرتے تھے کہ ہم صرف آزمائش ہیں، لہذا غلط راستہ اختیار نہ کرنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقصد لوگوں کو گمراہ کرنا نہیں تھا بلکہ انسانوں کو پرکھنا تھا کہ وہ اللہ کی ہدایت کو قبول کرتے ہیں یا اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس تنبیہ کو نظر انداز کیا اور ایسے علوم کی طرف مائل ہو گئے جن کا استعمال نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ بعض لوگ ان چیزوں کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ بات اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے کہ پوری کائنات کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کوئی بھی طاقت، کوئی بھی علم اور کوئی بھی مخلوق اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ اس لیے ایک مومن کا اصل سہارا اللہ پر ایمان، دعا، نیک اعمال اور اس کی ہدایت پر عمل ہے۔
وقت گزرنے کے ساتھ بابل اور ہاروت و ماروت کے واقعہ کے گرد بہت سی کہانیاں مشہور ہو گئیں۔ بعض لوگوں نے ایسی تفصیلات بھی شامل کر دیں جن کی مضبوط بنیاد قرآن یا صحیح حدیث میں نہیں ملتی۔ اس لیے اہل علم نے ہمیشہ یہ اصول بتایا کہ دینی معاملات میں اصل رہنمائی قرآن اور مستند تعلیمات سے حاصل کرنی چاہیے، تاکہ ہر مشہور قصے کو حقیقت سمجھ لینا چاہیے۔ بابل کی تہذیب ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے کہ علم بذات خود برا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ اگر علم انسان کو بھلائی، انصاف، اصلاح اور اللہ کی معرفت کی طرف لے جائے تو وہ ایک عظیم نعمت ہے، لیکن اگر یہی علم غرور، ظلم، دھوکے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بن جائے تو انسان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی انسان انہی آزمائشوں کا سامنا کرتا ہے۔ کچھ لوگ مشکلات، دولت، محبت یا مستقبل کے مسائل کے حل کے لیے ایسے راستے تلاش کرتے ہیں جہاں فوری فائدے کا وعدہ کیا جاتا ہے، کبھی جھوٹے دعووں کے ذریعے، کبھی غیب جاننے کے بہانے اور کبھی غیر حقیقی طاقتوں کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اسلام انسان کو ان راستوں سے بچنے اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنے کی تعلیمات دیتا ہے۔ معزز سامعین، بابل کا واقعہ صرف ایک قدیم شہر کی کہانی نہیں، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک پیغام ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت پوشیدہ علوم یا غیر معمولی دعووں میں نہیں، بلکہ ایمان، کردار اور اللہ کی اطاعت میں ہے۔ انسان کی کامیابی اس بات میں نہیں کہ وہ کتنی طاقت، دولت یا علم حاصل کر لیتا ہے، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ ان نعمتوں کو کس مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بابل کی داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ علم کے ساتھ ایمان، طاقت کے ساتھ عاجزی اور زندگی کے ہر فیصلے میں اللہ کی ہدایت کو مقدم رکھنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ معزز سامعین، یہ واقعہ آج بھی ہمیں خبردار کرتا ہے کہ انسان اگر اپنی خواہشات کو ہدایت پر ترجیح دے تو بڑی سے بڑی ترقی بھی اسے فائدہ نہیں دے سکتی، لیکن اگر وہ اللہ کے راستے پر قائم رہے تو آزمائشیں بھی اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔